بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کس کو دیں؟ تو یاد رکھ لیں، قیامت کے روز ہر آدمی سے اس کے ہر عمل کے متعلق سوال ہوگا، تو ووٹ کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا بہت اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد سوچ سمجھ کر اس آدمی کا انتخاب کریں اور اس آدمی کو ووٹ دیں جس کے متعلق آپ کو معلوم ہو اور جس کی طرف آپ کا دل میلان کرے۔ آپ سمجھیں کہ یہ آدمی کرپٹ بھی نہیں ہے، یہ آدمی نااہل بھی نہیں ہے، اور یہ آدمی جھوٹا بھی نہیں ہے، یہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اور اس کو ووٹ دینے سے میرے ملک اور ملت کو اور دین اسلام کو فائدہ ہوگا، تو آپ اس آدمی کو ووٹ دیں۔ ورنہ یاد رکھ لیں، اگر کسی نے کسی نااہل کو ووٹ دیا اور کسی ایسے جھوٹے شخص کو ووٹ دیا اور کسی ایسے کرپٹ کو ووٹ دیا جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ یہ جھوٹا بھی ہے، کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے، آپ نے اگر اس کو ووٹ دے دیا تو قیامت کے روز آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب اس کو فائدہ آپ کا ووٹ دے یا نہ دے، آپ کو ضرور نقصان ہوگا اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، چونکہ یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے۔ آپ نے اپنی امانت کس کے سپرد کی ہے، اس کے متعلق بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر کے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا، امانت کیسے ضائع ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور اسی طرح المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا حالانکہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بندہ بھی تھا، تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی۔ اور اسی طرح کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ جاننے والا ہے، تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو شخص پیسوں کے لالچ میں یا برادری کے تعلق میں یا کسی وڈیرے کی دباؤ کی وجہ سے آ کر کسی نااہل کو، کسی کرپٹ کو ووٹ دیا، تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچئے گا کہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا نظریہ کیا ہے۔ یہ صرف سڑکیں بنانا، گلی کوچے بنانا، بجلی، ٹماٹر، مرچیں، سبزیاں، چاول، گھی، آٹا، گندم، ان چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس دین ہے۔ کیا اس شخص کے اقتدار میں آنے کے بعد کیا اس کی وجہ سے ملک و ملت کو، دین کو فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر اس کے آنے سے ملک و ملت کو، دین کو فائدہ حاصل ہو تو پھر آپ اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اقتدار میں آ جانے کے بعد نہ ملک و ملت کو فائدہ ہوگا نہ دین کو فائدہ ہوگا، تو پھر ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں۔